قومی املاک اور وسائل کے استعمال کے آداب۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، میں آپ سب کو مون لائٹ انٹرنیشنل پبلشر کے ڈیجیٹل تعلیمی پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم قومی املاک اور وسائل کے بارے میں پڑھیں گے۔ قومی املاک سے مراد وہ چیزیں ہیں جو حکومت کی ملکیت ہوں، اور قومی املاک اور وسائل کے استعمال کا عام عوام کو حق حاصل ہوتا ہے۔ قومی املاک میں جو چیزیں شامل ہیں اس میں ہسپتال، ڈسپنسریز، سرکاری اسکول، سڑکیں، بجلی، گیس وغیرہ شامل ہے۔ تو عوام کو یہ چاہیے کہ وہ تمام سہولیات جو قومی املاک اور وسائل کے تحت انہیں دی جاتی ہیں ان کا دیانتدارانہ استعمال کریں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہر شخص اپنے ان اعمال کا گروی ہے جو اس نے کر رکھے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جو حاکم ہے وہ اپنی رعیت کا رائی ہے، نگہبان ہے، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ایک مرد جو ہے وہ اپنے اہل و عیال کا نگہبان ہے، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور ایک عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگہبان ہے، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور غلام سے آقا کے مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یعنی ہر شخص جو ہے وہ اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہوگا۔ اب جو قومی املاک و وسائل ہے ان کے بارے میں یہ ضروری ہے کہ ان کو دیانتداری سے استعمال کیا جائے، ان کو استعمال دھیان سے کیا جائے تاکہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اور قومی املاک و وسائل کے علاوہ وہ تمام منصب و عہدے جو حکومت کی طرف سے ہمیں دیے جاتے ہیں ان اختیارات کو دیانتداری سے استعمال کیا جائے، اسے تجاوز نہ کیا جائے، کیونکہ قومی عہدے جو ہمیں دیے جاتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت ہے، اور امانت میں خیانت جو ہے وہ کرنے والا منافق ہوتا ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولے، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب امانت رکھوائی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق امانت میں خیانت کرنے والا منافق ہے، تو ہمیں اپنے تمام سرکاری عہدوں کو دیانتداری اور امانتداری کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک سرکاری عہدیدار کی میت لائی گئی کہ اس کا جنازہ پڑھا دے، تو آپ نے کہا کہ اس نے خیانت کی ہے، اس کا نماز جنازہ تم خود ہی پڑھو۔ اور جب اس کے مال کی تلاشی لی گئی تو اس کے اندر سے چند موتی نکلے جن کی قیمت 2 درہم بھی نہیں تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت اور شفقت کا پیکر تھے، وہ اتنی معمولی سی خیانت کو بھی انہوں نے برداشت نہیں کیا اور اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ یعنی سرکاری املاک اور سرکاری اختیارات میں کا جو ناجائز استعمال اگر معمولی سا بھی کیا جائے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں جو ہے وہ ناقابل معافی جرم ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو شخص ذرا برابر بھی کوئی زمین ہتھیا لے گا تو قیامت کے روز 7 زمینوں کا طوق جو ہے اس کی گلے میں پہنایا جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سرکاری املاک، وسائل اور سرکاری عہدوں سے ملنے والی اختیارات کا جائز استعمال کریں، اور اس کے اندر ناجائز اختیارات کا استعمال نہ کیا جائے، وقت کا ضیاع نہ کیا جائے، رشوت ستانی نہ کی جائے، کیونکہ رشوت دینے والا جو ہے وہ جہنمی ہے حدیث کے مطابق۔ اسی طرح تمام سرکاری وسائل کا نجی استعمال نہ کیا جائے، یعنی اپنی نجی ضروریات کے لیے سرکاری وسائل کو استعمال نہ کیا جائے۔ اسی طرح سڑکوں کی توڑ پھوڑ نہ کی جائے، اور بجلی، گیس وغیرہ کی چوری جو ہے وہ بھی اسی میں شامل ہے کہ ان کا غاصبانہ استعمال ہے، اس لیے بجلی اور گیس کو چوری نہ کیا جائے۔ اگر ہم اس طرح سے قومی املاک اور وسائل کا درست استعمال کریں گے، دیانتداری اور امانتداری کے ساتھ کام لیں گے، تو ہم اپنے ملک و قوم کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی ہم جو ہیں وہ ایک ایماندار انسان بن کر جو ہے سرخرو ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قومی وسائل اور املاک کا دیانتدارانہ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔